ارشاد الہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہمیں کثرت سے اپنی زندگیوں میں درود پاک کو درود زبان رکھنا چاہیے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک کیا ہے؟ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی، وہ جہاں کے تاجدار شفیع المذنبین رحمت للعالمین رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کی خوشی 1400 سال سے مسلمان مناتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ یہ ہماری اسلامی روایت ہے۔ صحابہ سے لے کر اولیاء کاملین بزرگان دین سب نے اس کا اہتمام کیا۔ آج کی یہ جو محفل ہے میلاد شریف کی، جشن میلاد النبی 12 ربیع الاول کا یہ جو پروگرام ہے، اس کا آغاز ولیوں کے تاجدار حضرت ملکی بابا سرکار نے خود اسی دربار شریف سے کیا۔ آج کی اس محفل کی صدارت کون فرماتے تھے؟ اس محفل کی صدارت جن کے ہم دربار میں بیٹھے ہیں حضرت ملکی بابا سرکار خود اس محفل کی صدارت فرماتے تھے، اور آج بھی وہی صدارت فرما رہے ہیں۔ تمام اولیاء کرام نے اس دن کا منانے کا اہتمام بھی کیا اور اپنے متمثلین معتقدین مریدین سب کو اس کا حکم بھی فرمایا۔ بڑے یہ کہ وہ جانتے ہیں حقیقت محمدیہ، ہمیں تو ابھی شریعت محمدی کی ہوا نہیں لگی، خدا کی ابھی آگے طریقت محمدی ہے، پھر حقیقت محمدی، پھر معرفت محمدی۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کے دادا کا نام عبدالمطلب تھا، چچا کا نام ابو طالب تھا، والدہ حضرت آمنہ تھی، نواسے امام حسن حسین تھے، داماد کا نام حضرت علی مرتضیٰ ہاشمی قریشی قبیلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں مثال ہو گیا، وہیں ان کا مزار ہے۔ اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ حضور کا ظاہری خاتمہ، حضور کی ظاہری انٹروڈکشن، تعارف، اس سے آگے حقیقتیں جو باطن میں چھپی ہوئی ہیں اس کو اللہ نے، اولیاء اللہ نے، کاملین نے، عارفین نے اس کی گہرائیوں تک کھوج لگائے، سیاہ بال لے کر گئے، سفید ہو گئے، پھر جا کر ان پر یہ راز آشکار ہوئے کہ زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد، تو کہ ہستی کی دکان اندر محمد ہی محمد ہے۔ رب پاک منزہ صورتہ تو نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب، رب پاک منزہ صورتہ تو نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب۔ وہی پیج کے پاک سارا قرآن پڑھ کے بھی تے بخا دیا خدا دے لب، وہی پیج کے پاک رسول تے آنکھیں میرے محبوب ہلا دیو لب، وہی پیج کے پاک رسول تے آنکھیں میرے محبوب ہلا دیو لب، اور رب ادو دیوانے بولتا ہے جدو ہل دینے مصطفیٰ دے لب۔ حضور کا بولنا قرآن ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو بات کرے تو قرآن بنتا ہے۔ آج کا دن کس ہستی کا ہے؟ جو بات کرے تو قرآن بنتا ہے، جو بات کرے تو حدیث بنتی ہے۔
جو جوتے پہن لیں تو جوتوں سمیت عرش معلا پہ چلے گئے، جن کے گھر میں بچے پیدا ہوں تو جنت کے سردار بن جائیں، کڑوے کنویں میں تھوک پھینک دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے، جن کے لعاب دہن کے لیے تھوک کے لیے ان کے عاشق ترستے پھرے، وضو کریں تو وضو کا پانی تبرک بن جائے۔ تو حضور کی شان بڑا اور بڑا ودانائے سبول ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور کی شان کو سمجھنے کے لیے حضور کے غلاموں کا جھوٹا کھانا پڑتا ہے، سچے غلاموں۔ حضور کے غلام جو ہیں سچے، تاریخ بڑی بڑی ہے، ابھی آپ کو واقعات سنائے بھی، یہ ہمارے عاشقوں کی باتیں ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، جنہوں نے حضور سے عشق کیا، وہ معین الدین تھے تو نائب رسول بنے۔ جنہوں نے حضور سے عشق کیا، وہ مولوی نظام الدین تھے تو محبوب الہی بنے۔ مولانا فرید الدین تھے، مرشد کے پاس گئے، حقیقت کھلی تو زہد الانبیاء بن گئے۔ سید علی حجویری تھے، مرشد نے نظر کرم کی، نور محمدی عطا فرمایا تو مظہر نور خدا بن گئے۔ ہند بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسانا پیر کامل کاملانہ رہنما، جن کے قدموں میں صدیوں سے دودھ کی نہریں نہیں، دودھ کے دریا جاری ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کیا حدیث ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا، تو نور احمد جو ہے، نور احد جو ہے، اس سے نور جدا ہو کے احمد بنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی کارے میں تھے۔ میری نبوت، میری شان، میرا مرتبہ، میری عظمت یہ آدمیت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ابراہیم کی نسل میں سے ہوں تو اس لیے میرا مقام ہے۔ وہ ابراہیم کے تو ابھی آباء و اجداد نہیں پیدا ہوئے، 1,24,000 پیغمبروں کے باپ نہیں ابھی بنے۔ وہ باپ جو بننا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اس کا ابھی مٹی کارا بنا ہوا ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، جسمانیت کی محتاج نہیں ہے میری شان۔ یہ حضور کا ظاہر ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں شریعت محمدی، فلاں ابن فلاں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف بن ہاشم بن قصی بن کلاب، یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ شریعت محمدی ہے، یہ حضور کا ظاہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا باطن اس سے ان سب چیزوں سے مبرہ ہے۔ تو حضور کی شانیں لکھتے لکھتے 1400 سال سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر ریسرچ ورک ہوا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اوپر، سیرت کے اوپر انگریزوں نے، مورخین نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، ہر کسی نے کام کیا، اور ہر کسی نے آپ کی شان، عظمت اور تعریف کو تسلیم کیا کہ ان سے اعلیٰ شخصیت دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور ایک نظام دے کر گئے، ایک سسٹم، ایک پورا پیکج دے کر گئے۔ مثلا آج کے دن حضور پیدا ہو گئے، بڑی خوشی ہے، ساری دنیا خوشی منا رہی ہے کہ 12 دن خوشی کس ہستی کی منا رہے ہیں؟ 12 دن اس ہستی کی خوشیاں منا رہے ہیں جس کی 12 مہینے ایک نہیں مانگی مسلمان، 12 مہینے جن کی ایک نہیں مانی، اگر زیادہ سے زیادہ کی مانی تو نماز پڑھیں۔ کیا حضور نمازیں پڑھانے آئے تھے بس؟
پیدا ہونے کے بعد کتنا عرصہ دنیا میں رہے؟ 63 سال، 63 ایئرس۔ اعلان نبوت کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال کیا کرتی رہی وہ ہستی جن کا آج دن منا رہی ہے؟ وہ 40 سال کریکٹر ہی کریکٹر ہے، کردار ہی کردار ہے، نبوت نہیں ہے ابھی نبوت نہیں ہے، ابھی صرف وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ مکے کی گلیوں میں ان کا لڑکپن دیکھا، ان کا بچپن دیکھا، اپنے پرائے دشمن سب تعریف کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ کے بچپن کے دوست تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے بچپن کے دوست ہیں۔ جب اعلان نبوت کیا تو وہ دوست ہی سب سے پہلے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی دوست کا اپنے دوست کو نیک نہیں ماننا، پیغمبر ماننا، رسول ماننا ہے، نبی ماننا ہے، اور مان لیا تو ثابت یہ ہوگا ان کی دوستی جو تھی وہ بچپن سے ہی دینداری کی دوستی، وہ اللہ کے لیے دوستی تھی۔ یہ حضور کے پہلے مرید ہیں اور یہی حضور کے پہلے خلیفہ ہیں۔ رسول پاک کے وصال کے بعد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ پہلے کون ہے؟ وہی تو پہلے مرید ہیں، وہی خلیفہ ہیں۔ جہاں پیر و مرشد کا مزار ہے وہیں ان کا مزار ہے، گنبد خضرا کے اندر۔ زندگی بھر ساتھ ساتھ رہے، بعد میں بھی ساتھ ہی۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، ان کا مزار کہاں ہے؟ اسی گنبد کے اندر جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ 70,000 ملائکہ کو صبح کو کہتے ہیں کہ چلو دربار پہ، اور شام کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ چلو حاضری دے دیا میرے محبوب کے دربار میں۔ یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے اور قیامت تک جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ گئی قیامت تک دوبارہ نہیں ہے۔ اللہ کے بہت اربوں فرشتے ہیں، تو اللہ کیوں درباروں پہ بار بار بھیج رہا ہے ملائکہ کو، نوری مخلوق؟ اللہ کی یہ عادت ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کام، دربار کی حاضری۔ ایسا ہی ہے نا، رسول پاک کا دربار گنبد کے اندر، ان کے خلیفوں کا دربار گنبد کے اندر، حضرت مولانا علی المرتضیٰ کا دربار نجف اشرف عراق، گنبد علی شان، سونے چاندی ہو آسمانوں تک گئے۔ حضرت عباس علمدار کا، سیدہ زینب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا، حضرت عثمان غنی کے جنت البقیع کے اندر مزارات پر گنبد بنے میں نے دیکھے ہیں سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں، یہ بعد میں بلڈوز کیے گئے، تاریخ میں سارا کچھ ہے، تمام آثار موجود تھے۔ بہرحال تو حضور 63 سال گزار کر گئے، کیا کر کے گئے؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان کیا تو سب سے پہلے عورتوں میں کس نے قبول کیا آپ کا پیغام؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور کی مسز، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیگم صاحبہ، انہوں نے سب سے پہلے آپ کو نبی تسلیم کی۔ بیوی کا نیک بندہ ماننا نہیں کہ میرا خاوند نیک ہے، میرا خاوند پارسا ہے، شریف ہے، نہیں، خاوند کو نبی ماننا ہے، پیغمبر ماننا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے ہر والوں کا تسلیم کرنا۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی پڑھا ہے، تو فرمایا کہ حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند چلتا پھرتا قرآن مجید ہے، اور اگر قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے حضور کی زندگی کو دیکھ لو، اور حضور کی زندگی کو اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ۔ یہ ایک ہی ہستی کی دو جو ہے صورتیں ہیں، وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ہم نے بھیجا تمہاری طرف نور۔ اچھا، پھر حضرت مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو 3 دن آنکھیں نہیں کھولی،
اگر آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دنیا میں چہرہ مصطفیٰ دیکھا. مولا علی نے کیا دیکھا؟ چہرہ مصطفیٰ دیکھا. مرشد کا چہرہ سب سے پہلے اس دنیا میں، کوئی اور چیز دیکھی نہیں. آنکھیں نہیں کھولی 3 دن، جب تک حضور نے اپنی گود میں اٹھایا تو آنکھیں کھولی. اچھا، پھر حضور نے تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی کر نہیں سکتا، تیری گفتار تو قرآن ہی قرآن ہے. سب قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، بہترین رول ماڈل ہے. اس سے اچھا نمونہ کوئی ہو نہیں سکتا. اس نمونے پر چلنے کی جس نے کوشش کی وہ بن گئے شیخ عبد القادر جیلانی. جنہوں نے اپنانے کی کوشش کی وہ حضور ملنگی بابا اولیاء، جنید بغدادی، بایزید بستامی، بشر حافی، ذوالنور مصری، سفیان ثوری، بہاء الدین ذکری ملتانی، مجدد الفسانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت باقی بلّہ، امام غزالی، محی الدین ابن عربی، جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیرازی. نام لیتے گئے رات پڑ جائے گی، نام نہیں ہوتے. یہ عاشقوں کے نام ہے، سچے عاشقوں کے. ہم ہیں نام کے عاشق، غلام ہیں رسول کے غلام، زبانی کلام رسول کے غلام. کیا غلامی کی بھائی؟ تم تو کہو کہ غلام ہیں، ہم نفس کے غلام ہیں. غلام ہیں شیطان کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں. پورا سال رسول پاک کو پوچھتے نہیں اور 12 ربیع الاول کو عشق چڑھ جاتا ہے. یہ تلخ باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری آنکھوں کو کیوں نہیں ٹھنڈک دیتی؟ یہ دین اتنا خوبصورت ہے جو 100 سجدے روز مانگتا ہے آپ سے. فجر کی 4 سنت، 2 سنت 2 فرض، کتنے رکھتے ہیں ٹوٹل؟ سجدے کتنے ہوئے؟ 8. ظہر کے 24 سجدے 12 رکعتیں، عصر کے 16 سجدے، مغرب کے 7 رکعتیں 14 سجدے، عشاء کے 17 رکعتیں 34 سجدے. اور پیر مرشد فرماتے ہیں 2 نفل زائد پڑھو. وہ ٹوٹل بنتے ہیں فرض نمازوں کے 96. اور پیر مرشد نے جو بتایا ہے 2 نفل، اس میں کتنے بن گئے؟ 4 سجدے کتنے بن گئے؟ 100 سجدہ. اس میں میں نے رسول پاک کی نماز تہجد شامل نہیں کی، نماز اشراق شامل نہیں ہے، نماز چاشت نہیں ہے، زائد نوافل جو پڑھتے تھے وہ شامل نہیں ہے، جو قیام اللیل کرتے تھے وہ نہیں ہے اس میں شامل. صرف فرض کی بات ہوئی. اگر تو آپ نے سچے عاشق بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو حضور کے نقش قدم پہ چلنا آج سے شروع کر. نماز ایک نہیں پڑھنی، اور ہمیں ہے کہ ہمارا کام نہیں کو بگڑنا چاہیے. گھر میں ہمارے گھر میں خیر و برکت بھی رہنی چاہیے، ہمیں کامیابیاں بھی ملنی چاہیے، میرے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں، بچوں کو ویزے بھی مل جائے، میری دکان بھی ٹھیک چلے، میرا مکان بھی ٹھیک رہے، میرے جو ہے وہ جتنی میں خواہشیں کرتا جاؤں پوری ہوتی جائے، لیکن نماز کے قریب نہیں میں نے جانا. حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف ایک نماز کا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ میں بات کر رہا ہوں اس ہستی کی جس نے لاکھوں اولیاء اللہ بنائے، غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، کلندر، یہ ایم بن گئے سارے. یہ سب اپنے اپنے زمانے کے پی ایچ ڈی تھے، علامہ تھے اپنے زمانے کے. یعنی آپ نام دیکھ لیں، حضرت امام غزالی طوطی بولتا تھا، شاہی دربار میں آپ جاتے تھے تو بادشاہ سلام اٹھ کے آسمان کے کھڑے ہو جاتے تھے اور شاہی تخت میں ساتھ بٹھاتے تھے. تو ٹھوکر مار کے نکل گئے ایک دن جنگلوں تاج و تخت سب کچھ چھوڑ کر. تو پھر جب واپس آئے 14 سالوں کے بعد دنیا کو پتہ نہیں امام غزالی کدھر گئے، تو احیاء العلوم لے کر آئے. اتنی بڑی تصنیف آج سے 700 سال پہلے دے کر گئے اور ہم نے کبھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جسے کامل مرشد کی تلاش ہو وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کرے. کس کا؟ وہ کس کی کتاب ہے یہ؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی
داتا کو ماننے کا شوق ہے، داتا کی تعلیمات کو پڑھنے کا شوق کوئی نہیں ہے۔ داتا صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا، داتا صاحب کہتے ہیں میرے اوپر چھلکے پھینکے گئے، کیا کچھ ہوا، اپنے انہوں نے تجربات لکھے ہیں نا، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ لوگ کیسے بلندیوں میں پہنچے؟ تو آج کا دن بس یہی تقاضا کرتا ہے کہ عمل کی طرف آئے۔ صحابہ کے سامنے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان پکڑ کے فرمایا ہے میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ کس کی دو؟ زبان۔ یہ الفساد ہے، یہ منہ کے اندر سے چھوٹی سی چیز ہے، یہ سارے فسادوں کی جڑ ہے۔ ہر گھر لڑائیاں، مار کٹائیاں، جھگڑے، فساد اسی نے پیدا کیے۔ ایک چپ 100 سکھ، جس نے چپ اختیار کر لی اسے 100 سکھ مل جائے گا، لیکن ہم چپ نہیں رہنا چاہتے، اسی لیے ہم دکھوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر اس کام سے محبت ہے جس سے رسول پاک نے منع فرمایا۔ حضور کی درجنوں حدیثیں غیبت کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، چغلی کی مذمت میں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ہماری فیوریٹ ہابی کیا ہے؟ چغلیاں کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کی اصلاح مذمت کرنا، کسی کو دیکھ کے سڑنا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کو اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ڈسکس کیا ہے جا بجا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے قرآن کی، اس کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات اللہ نے ڈسکس کی ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا اس کی، کرو رج کے حسد کرو۔ کانوں کا استعمال ہمیں نہیں آتا، آنکھوں کا استعمال ہمیں نہیں آتا، زبان کا استعمال ہمیں نہیں آتا، دماغ کا استعمال ہمیں نہیں آتا۔ یہ مل تو گیا ہمیں جیسا مفت میں 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان، اور یہ مرتے مرتے مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کرنا کیا ہے، یہ خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور جو اس کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ قریب ہے، ہمیں ملنے کا شوق کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نفس سے جان چھوٹے تو ہم اللہ کی طرف آئے، کہ موبائلوں نے مت ماری ہوئی، تو اتنا دماغ کو نہ کھپائیں، بس چپ کر کے حضور کے پیچھے چل پڑے۔ حضور نے فرمایا کلونجی کھایا کرو، کون کون عمل کرتا ہے؟ جو کلونجی کھاتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے کہ آج کے دن عشق رسول کا پتہ لگ گیا۔ پیسے دیتے ہیں ڈاکٹروں کو، ٹیسٹوں کو، رپورٹوں کو، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا، باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ پہ یقین ہی نہیں، زبانی کلامی عاشق ہیں، عرش ملت پہنچا دیتے ہیں۔ تو عشق بہت کر لیے، یقین بھی کر لیں کہ یہ وہ زبان ہے جس نے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے، اور اگر آپ کو موت نہیں آئی تو کھاؤ کلونجی۔ یہ کالا دانا اچار میں ڈلتا ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ اور جن کا عید میلاد النبی منا رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں وہ طبیب اعظم تھے، اللہ کے حبیب اعظم بھی تھے۔ اللہ نے طب بنائی نا، ڈاکٹری بنائی، ڈاکٹر بنائے، تو اللہ نے جو کلونجی بنائی وہ بنانے والے کا محبوب فرما رہا ہے، اس پہ عمل کریں۔ امریکہ میں کروڑوں کی سیل ہے اس کے کلونجی آئل کی، مارکیٹوں میں بکتے ہیں، اولیو آئل، یہ زیتون کا تیل بکتا ہے، وہ شفائیں لے رہے ہیں، اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ نبی کے کہنے پہ عمل کریں گے نا۔ حضور نے فرمایا زیتون کا تیل لگایا کرو جسموں پر، اور یہاں پیروں کو آ کے کہتے ہیں کہ جی مجھے جی فالج ہو گئی، میرے پٹھے کمزور ہو گئے، میری یہ ٹانگیں جو ہیں اکڑ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نبی پاک کے فرمان پہ عمل نہیں کیے۔ آپ شروع کریں، شفائی کا عملہ ہو جائے گی۔ 32 اگر زیتون، اللہ نے قسم کھائی ہے، کس کی؟ انجیر کی اور زیتون کی، معمولی چیز ہے۔ ہم آپ معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے، سب سے اعلیٰ چیز ہم کہتے ہیں اللہ رسول کی قسم، پورے قرآن پاک کی قسم، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہم سمجھتے ہیں۔ تو جس کی قسم اللہ کھائے وہ چھوٹی چیز ہو؟ اللہ کس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ انجیر کی، زیتون کی، اس میں شفا ہے۔ مگر مفت کی چیز کی قدر نہیں ہمارے معاشرے، جب تک پیسے نہ لگ جائے ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔
اب یہ آلائے ربکما تکذبان. ہم نے سمجھ لیا حضور پاک ایک مولوی تھے، بس نمازیں پڑھتے رہتے تھے. حضور کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اتنے گوشے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہیں کیا. وہ عارفوں کے لیے رہنما ہے، بیماروں کے لیے طبیب اعظم ہے. کوئی داماد ہے تو رسول پاک کو بطور داماد پڑھے، کوئی والد ہے تو رسول پاک کو بطور فادر پڑھے، کوئی سسن ہے تو نبی پاک کو بطور سسن پڑھ کے دیکھے، کوئی یتیم ہے تو رسول پاک کے یتیمی کا زمانہ پڑھے، کوئی بزنس مین ہے تو رسول پاک کو بزنس مین کے طور پہ پڑھے. ہم جاتے تھے نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر جاتے تھے نا ملک شام تک سیلز مینیجر بن کر، تو بزنس کرتے تھے، تجارت کے اصول سکھائے. اگر حکمران بن گیا کوئی تو رسول پاک کو بطور حکمران پڑھے، اور اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو رسول پاک کو بطور جج پڑھے، رسول پاک کو بطور کمانڈر ان چیف پڑھے، رسول پاک کو معلم کے طور پہ پڑھے کہ آپ تعلیم کیسے دیتے تھے. اگر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے، سارے صحابہ کرام ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، حضور درس دیتے تھے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دینا شروع کیا فجر کی نماز کے بعد. درس جاری ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، زور کی اذان شروع ہو گئی. کیا کہا؟ جو ہے بس کریں، بس کریں، حضور کی بہت باتیں سن لی، ہم لنگر کھائیں. بول تو نہیں ہو رہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس شروع کیا تو ظہر کی اذانیں شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ سے کام سے بھی جانا بس کرو، ہم نے نوکری پہ جانا ہے، اسی یہ کام کرنا، وہ کام کرنا. ظہر کی مستند بخاری اور مسلم کی مستند حدیث ہے، یہ متفق علیہ ہے. اچھا ظہر کی نماز حضور منبر سے اترے ہیں، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، سارے صحابہ نے پیچھے نماز ظہر ادا فرمائی، حضور پھر منبر پہ تشریف فرما ہو گئے. پھر دوبارہ درس جاری ہو گئی. حضور خطاب کر رہے ہیں یہاں تک کہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ ایک مرید بھی اٹھ کے نہیں ٹس سے بس ہوا. کہتے ہیں نا کہ ہم نے سچے مرید بننا ہے، معین الدین چشتی جیسا، عبد القادر جیلانی جیسا، نظام الدین جیسا، ملنگی بابا جیسا. اور مریدوں کا پہلا بیچ رسول پاک نے تیار کیا تھا، پہلے ان کی زندگی کو پڑھ لو. اعلیٰ مرید وہی ہوتا ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. ان کی حضور کے ساتھ محبتیں کیسی تھیں، آپ اپنے مرشد کے ساتھ اپنی محبت چیک کر لو، پتہ لگ جائے. اگر اس کے مطابق ہے تو آپ سچے مرید ہیں، نہیں تو ابھی دور ہیں. منافقت جو ہے اس کو نکالنا پڑے گا اگر بلند مراتب چاہیے. ہمارا مطمع نظر نور معرفت ہے ہی نہیں، اللہ تک پہنچنا ہے ہی نہیں، راہ سلوک ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد ہے پیسہ، زمین، قلعہ، مربع، ٹریکٹر، بچے ہو جائیں، شادی ہو جائے، دکان ایک تھی دعا کر دیں 4 ہو جائیں، مکان ایک تھا 10 ہو جائے. یہ ہمارے ہیں وہ مطالبات. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، انسان کی خواہشات ہیں. رسول پاک کے پاس لوگ آتے تھے، دعائیں کراتے تھے، وظائف پوچھتے تھے، اپنے مسئلے بیان کرتے تھے، دعا فرماتے تھے. یہ طریقہ اولیاء کرام کا صدیوں سے چلا آ رہا ہے. وہ رسول پاک کی سیٹ پہ بیٹھی ہوگی، یہ مسند رسالت ہے. کیا ہے وہ؟ یہ گدی رسول ہے. جیسے وہ لکڑی بنا دیتا ہے ممبر مستری، تو مسجد میں رکھ کے کہتے ہیں یہ ممبر رسول ہے. وہ ممبر رسول مسند رسول ہی ہے نا، وہ ہو یا یہ ہو، ایک ہی بات. اس کا تو پتہ نہیں، یہ کڑی در کڑی رسول پاک سے جڑی ہوئی ہے. شجرے وہ سامنے لگے ہوئے، وہاں تو رنگ برنگے آگے بیٹھے اور صحابہ بیٹھے. صحابہ مست ہیں، غرق ہیں حضور کے عشق میں، رسول کے ارشادات سننے میں، محب ہیں، تھک نہیں رہی، بور نہیں ہو رہی، کوئی اٹھ کے نہیں گیا. اچھا فجر کی نماز پڑھا کر پھر درس شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نماز عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی. عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے بعد میں عشاء کی نماز پڑھائی، سارے صحابہ کرام نے عشاء کی نماز پڑھی. تو عشاء کے بعد پھر حضور نے سب کو اجازت عطا فرمائی.
10 کب شروع ہوا تھا؟ ختم کب ہوا؟ سلام پڑھ گیا. اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی اور سارے مریدوں کو اجازت دی کہ جاؤ کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ظہار الحق سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. حضور نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. آپ بھی ایسی کرنا کریں. اگر حضور کو راضی کرنا ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلنا یہی شرط ہے. یہی سارے چلے تھے تو یہ الحمدللہ بن گئے. حضور نے کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھا. حضور نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا. پوری 63 سالہ زندگی میں کبھی زبان سے گالی نہیں نکالی. تو آپ اپنا چیک اپ بیلنس کریں نا کہ آج کا دن یہی دکھانا کرتا ہے. چیک کریں گے یا رسول اللہ میں منافق ہوں کہ عاشق ہوں. تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ میرے اندر کہاں کہاں فالٹ ہے، کہاں کہاں غلطیاں، اس کی لسٹ بنائیں. تو ایسا کوشش کریں ساری غلطیاں خطائیں دور ہو جائیں گی. عہد کر لیں گے یا رسول اللہ میں آپ کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ کرم فرمائیں تو میرے اوپر رحمت فرما دیں. آپ رحمت للعالمین ہیں. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضور کا فیض پورے جہان میں ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے. جہاں جہاں خدا موجود ہے وہاں اس کا حبیب بھی موجود ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. غصے سے پرہیز کیا کریں. گھروں میں لڑائیاں کرتے ہیں اور پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، ٹوپی لے کہتے ہیں باقی کس واپسی. نہیں، غصہ حرام ہے اسلام کے اندر اور حرام کام نہیں کرتے مسلمان. اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی ایک ہی نشانی ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اگر نبیوں ولیوں سے آپ کی نسبت ہے تو چیک کریں آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آتا ہے زیادہ تو باوضو رہا کریں. وضو جو ہے یہ بی پی کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر سے ٹھیک کر دیتا ہے. جب آپ کا سر سجدے میں جائے گا بلڈ سرکولیشن آپ کے دماغ کی طرف جائے گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی. عقل کی خرابی کو غصہ کہتے ہیں. تو بس یہ چند باتیں ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو با ادب بنائے، با عمل بنائے. آنکھیں بند کر کے ضرور شریف پر